ابھی مجھے 2 دن پہلے مولانا کلیم اللہ صاحب صدیقی جو ہیں فرما رہے تھے کہ ہم شاید دیوبند کے علاقے میں کسی جگہ کھلت میں بیٹھے تھے کہ وہاں ایک بھنگی جو ہے نا وہ نالیاں صاف کر رہا تھا۔ جب ہمارا ناشتہ آیا میں نے کہا بھی اس بھنگی کو بلاؤ، اس کو بلایا، وہ بیچارہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، وہ درد تھا اور بھنگی نے کہا ہاتھ دھو بھائی، اور نے کہا حضرت میں تو ہندو ہوں، اور ہم کہا بھائی بندے ہو کہ نہیں ہو؟ نے کہا بندہ تو ہوں۔ انہوں نے کہا ہاتھ دھو، انہوں نے کہا اس نے ہاتھ دھوئے، میں نے اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو ناشتہ کرایا اور ایک ایک لقمہ توڑ کے ان کو دیتا تھا منہ میں۔ جب ہم نے ناشتہ واشتہ کر لیا، اس نے کہا حضرت آپ مہربانی کریں آپ کتنی دیر یہاں رہیں گے؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ باقی ہے۔ انہوں نے کہا بس 1 گھنٹے میں آ جاتا ہوں۔ وہ گیا، اس نے غسل کیا، اپنی بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی، لڑکیوں سب کو لے کے، انہوں نے کہا جی سب کو کلمہ پڑھا۔ آج ہمیں سمجھ آیا ہے کہ اسلام میں اتنی ہمدردی ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے، اسلام کا مذہب ہی ایسا ہے کہ بلال بھی میرے مدنی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ وہاں تو غلام کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، اور بلال کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت ہی نہیں، دعوت زبان سے نہیں، آپ عمل سے دعوت دیں لوگوں کو۔ پتہ لگ، یہی وجہ ہے نا کہ دیکھو کہ یہاں سے صحابہ نکلے ہیں مدینہ منورہ سے پوری دنیا میں، جہاں جہاں صحابہ گئے اسلام پہنچ گیا۔ چائنا میں 7 صحابہ گئے، آج بھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ان کی قبریں بھی بیجنگ میں ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ان کا لباس، ان کا طرز، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا سنت نبی کے مطابق، لوگ دیکھ کے بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور آج ہم جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں تو ہمارے ہر بڑا آدمی جو ہے وہ ایسے سوٹ پہنے گا اور ٹائی لگائے گا، وہ انگریزوں سے بھی بڑا انگریز نظر آتا ہے، تو کسی کو کیا پتا کہ یہ مسلمان ہے؟ انہی کی طرح سوٹ پہنتا ہے، انہی کی طرح سگار پیتا ہے، انہی کی طرح شراب پیتا ہے، انہی کی طرح ہوٹلوں میں جا کے ڈانس کرتا ہے، تو کون سمجھے کہ یہ مسلمان ہے اور کیسے اسلام کا اثر ہو؟ اس لیے اللہ کا نظام ہے، اللہ اس وقت تک قوموں کو ہلاک نہیں کرتے۔ اب دیکھیں قوم عاد جب انتہا پہ پہنچ گئی اللہ کا عذاب آ گیا، قوم سمود جب انتہا پہ پہنچ گئی تو اللہ کا عذاب آ گیا، قوم لوط جب گناہوں میں انتہا پہ پہنچ گئی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ ایسے عذاب نہیں دیتے ہیں کہ کافر ہے لہذا اس کو مار ڈالو، نہیں۔ اور نہ دین میں کوئی جبر ہے کہ اس کی تلوار کندھے پہ رکھو اور کہو پڑھو کلمہ۔